بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال، دوست احباب کو دنیا آخرت کی تمام رعنائیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کے لیے کچھ کلمات کا وظیفہ لے کے آئے ہیں جسے آپ ہر دن کر سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن تو اس کی شان ہی الگ ہوگی۔ ان کی برکت سے آپ مالدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے قرضے اتر جائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قرضے اتر جائیں، مالدار بن جاؤ، عورت دار بن جاؤ، بڑا بن جاؤ، باکمال بن جاؤ، زندگی کا ہر رخ تمہارے لیے مکمل ہو جائے، ناموافق حالات تمہارے لیے موافق ہو جائیں، تو کرنا کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، یہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو آپ نے سارا دن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کو آپ نے سارا دن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح کے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور وزٹ کیا کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں احباب کو یہ چینل اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ جب تک وہ یہ کلمات ادا کرتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دوست احباب اور رشتہ داروں کو دنیا و آخرت کی تمام خوشحالیاں، رعنائیاں عطا فرمائے اور آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی خاص حفاظت میں رکھیں۔ آج ہم آپ کے لیے وہ دعا لے کر آئے ہیں جو پڑھنے سے مال اور اولاد میں کثرت اور برکت ہوتی ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ماخوذ ہے جو انہوں نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، یعنی وفات تک۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی تھی اور سکھائی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ بھی انہی برکات کو حاصل کر سکیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حاصل کی تھیں۔ تو دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں سرور بھی آئے۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور میرے پوتے 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سے ایک اور دعا مروی ہے۔ اگر آپ وہ دعا بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکرین میں یہاں پر کلک کیجئے، وہاں سے دیکھ کر آپ اس دعا کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مزید وظائف اور دعاؤں کے لیے ہمارا چینل وظیفہ ٹی وی سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو جب جب وہ یہ دعائیں پڑھیں گے تب تب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ تو اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے اہل و عیال، دوست احباب اور رشتہ داروں کو دنیا و آخرت کی تمام رعنائیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے اور آپ کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کے لیے وہ دعا لے کے آئے ہیں جو آپ نے وضو کے درمیان پڑھنی ہے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کے رزق اور اہل و عیال میں خیر و برکت ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ وضو تو ہم سب لوگ کرتے ہی ہیں۔ پانچوں اوقات کی نماز کے لیے وضو فرض ہے، تو وضو تو آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ دعا سیکھیں جو وضو کے درمیان پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنا سکھائی، یا وضو کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جب آپ وضو کر رہے ہوں، جب آپ منہ دھو رہے ہوں یا بازو دھو رہے ہوں یا مسح کر رہے ہوں، تو مطلب یہی ہے کہ آپ وضو کے دوران یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ ہی ساتھ پڑھیے اور یاد کر لیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، ترجمہ ہے، میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے گناہوں کی بخشش بھی مانگ لی، اپنے گھر بار میں وسعت یعنی برکت اور رزق میں بھی برکت مانگ لی۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ جب بھی وضو کریں، وضو کے دوران اس دعا کو پڑھیں۔ یہ ویڈیو اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب جب وہ وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھیں گے، تب تک یہ دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ تو نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، تو نیکی کو پھیلایا کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور اسی طرح کی اچھی سی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے دوست احباب اور گھر بار والوں کو دنیا و آخرت کی تمام خوشحالیاں اور رعنائیاں عطا کی جائیں۔ آج ہم آپ کو درود شریف کی برکات یعنی خوشحال زندگی کا سبب بتانے آئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح 10 مرتبہ اور ہر شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی روزانہ صرف 20 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنا پیارا عمل ہے، کیوں نہ ہم بھی روزانہ کم از کم 10 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو۔ لازمی نہیں کہ آپ نماز والا ہی درود پڑھیں، آپ یہ مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ مختصر درود شریف یہاں ذکر کیے ہیں، چلیں ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک درود ہے، مکمل درود و سلام ہے اس میں۔ دوسرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک مکمل درود شریف ہے۔ تیسرا،
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ بھی ایک مکمل درود و سلام ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور وظائف و دعائیں سیکھنے کے لیے ہمارا چینل وظیفہ ٹی وی سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی درود شریف پڑھے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے دوست و احباب کو دنیا و آخرت کی تمام رہنمائیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کو ہر فکر سے آزادی کا وظیفہ بتانے آئے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی فکر لاحق رہتی ہے۔ اگر وہ لڑکپن میں ہے تو اسے تعلیم کی فکر، اگر وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو اسے کام روزگار کی فکر، اور اسی طرح ساری زندگی کوئی نہ کوئی فکر انسان کا پیچھا کیے رکھتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں جس سے آپ کو اپنی تمام فکروں سے آزادی مل جائے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کافی ہو جائے اور اس کے تمام کاموں میں اس کا مددگار بن جائے، یعنی اللہ کا کافی ہو جانا اور اللہ کا مددگار بن جانا، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس دنیا جہان میں؟ اسے چاہیے کہ یہ دعا 7 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، 7 مرتبہ صبح پڑھ لینی ہے اور 7 مرتبہ ہی شام کو پڑھ لینی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ان تمام کاموں سے کافی ہو جاتا ہے جو اسے فکر مند رکھتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دعا صرف 7 مرتبہ جو صبح پڑھے گا اور 7 مرتبہ ہی شام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کے لیے اسے کافی ہو جائے گا جن کاموں کی اسے فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر کسی کام کی فکر، کوئی ٹینشن ہے تو آپ بھی ضرور اس دعا کا اہتمام کیا کیجیے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اور ابھی اگر یہ ویڈیو آپ صبح دیکھ رہے ہیں تب بھی، اگر شام کو دیکھ رہے ہیں تب بھی 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آہستہ سے میں نے پڑھا ہے، آپ اگر تھوڑی تیزی میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سیکنڈ ہی لگیں گے، تو یعنی کہ 20 سے 25 سیکنڈ میں آپ وہ کلمات ادا کر لیں گے جو آپ کے صبح شام کے ہر مسانی کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر سودا کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو آپ بھی صبح شام صرف 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کیا کیجیے، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں آپ ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ایک اور بہترین سے وظیفے اور دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوست احباب بھی یہ دعائیں سنیں، یاد کریں اور آپ کے لیے ہی صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال، دوست احباب کو دنیا آخرت کی تمام رعنائیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
آج ہم آپ کے لیے کچھ کلمات کا وظیفہ لے کے آئے ہیں جسے آپ ہر دن کر سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن تو اس کی شان ہی الگ ہوگی۔ ان کی برکت سے آپ مالدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے قرضے اتر جائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قرضے اتر جائیں، مالدار بن جاؤ، عورت دار بن جاؤ، بڑا بن جاؤ، باکمال بن جاؤ، زندگی کا ہر رخ تمہارے لیے مکمل ہو جائے، ناموافق حالات تمہارے لیے موافق ہو جائیں، تو کرنا کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، یہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو آپ نے سارا دن پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کو آپ نے سارا دن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح کے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور وزٹ کیا کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں احباب کو یہ چینل اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ جب تک وہ یہ کلمات ادا کرتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دوست احباب اور رشتہ داروں کو دنیا و آخرت کی تمام خوشحالیاں، رعنائیاں عطا فرمائے اور آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی خاص حفاظت میں رکھیں۔ آج ہم آپ کے لیے وہ دعا لے کر آئے ہیں جو پڑھنے سے مال اور اولاد میں کثرت اور برکت ہوتی ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ماخوذ ہے جو انہوں نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، یعنی وفات تک۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی تھی اور سکھائی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ بھی انہی برکات کو حاصل کر سکیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حاصل کی تھیں۔ تو دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں سرور بھی آئے۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور میرے پوتے 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سے ایک اور دعا مروی ہے۔ اگر آپ وہ دعا بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکرین میں یہاں پر کلک کیجئے، وہاں سے دیکھ کر آپ اس دعا کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مزید وظائف اور دعاؤں کے لیے ہمارا چینل وظیفہ ٹی وی سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو جب جب وہ یہ دعائیں پڑھیں گے تب تب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ تو اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر بار کو، آپ کے دوست احباب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور رعنائیاں عطا فرمائیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی دعا لے کر آئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ صبح کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ فائدے کیا ہیں؟ علم نافع یعنی نفع پہنچانے والا علم،
مانگا جا رہا ہے۔ رزق حلال یعنی حلال رزق، اور عمل مقبول یعنی جو عمل کریں اللہ اسے قبول کرے۔ یہ دعا ان تینوں چیزوں کے لیے خاص ہے۔ تو کیا دعا تھی؟ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع بخش علم، طیب یعنی پاک رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نفع پہنچانے والا علم دے، رزق حلال دے اور آپ کے ہر عمل کو قبول کر لے، تو آپ بھی اس دعا کو ہر صبح پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب کبھی بھی وہ اس دعا کو پڑھے تو آپ کے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ایڈ ہو جائیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں کسی اور بہترین وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے دوست و احباب کو دنیا و آخرت کی تمام رعنائیاں، خوشحالیاں، خوش بختیاں عطا فرمائیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کے آئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، اور یہ عمل مختصر سا عمل ہے، ہر انسان اسے کر سکتا ہے۔ بے شک اس کی جو بھی عمر ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، وہ اس عمل کو بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ یہ ایک حدیث میں مروی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس عمل کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ بہت مختصر سا عمل ہے، کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمل کیا ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص یعنی ایک صحابی ہی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے فقر و فاقہ، تنگی معاشی کی شکایت کی، یعنی کام روزگار کچھ چل نہیں رہا تھا، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو کام شروع کرتے تھے اس میں نقصان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کی شکایت کی اور چاہا کہ انہیں کچھ ایسی چیز پتہ چل جائے جس کی وجہ سے وہ ان تمام مسائل سے نکل جائیں اور ان پر معاشی تنگی جو آئی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سب سنا تو ان سے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور جب کبھی تم اپنی کام کاروبار کی جگہ، اپنے آفس میں، اپنے دکان پر، یا جو بھی جگہ جہاں پہ کام کرنے جاتے ہو وہاں داخل ہو، ٹھیک ہے، یا جب گھر میں داخل ہو یا جب کام کاروبار کی جگہ داخل ہو، تو سب سے پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک وہاں کوئی نہ ہو، یعنی آپ نے جا کے دکان اوپن کی ہے، وہ اندر سے خالی ہے بے شک، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے اونچی آواز میں۔ اور اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بے شک وہاں کوئی بھی نہیں، تب بھی آپ نے سلام کرنا ہے۔ یعنی یہ آپ نے اپنی پکی عادت بنا لینی ہے کہ جو ہی آپ اپنے کام کاروبار کی جگہ داخل ہوں یا اپنے گھر میں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ پورا سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تو کوئی بھی درود بھیج سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو جو سکھا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، وہ ہے
अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी आपने उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना है। और उसके बाद आखिर में एक मरतबा सूरह इखलास कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको पढ़ लेना है। तो ये जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उन सहाबी को सिखाया, बतलाया, उन्होंने यही किया। यानी जब वो घर जाते या काम कारोबार की जगह जाते तो ये तीनों काम करते थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर रिज़्क की बारिश फरमा दी, यानी उनकी सारी तंगियाँ, मसले, मसाइल, परेशानियाँ ख़त्म फरमा दी और उन पर रिज़्क की बारिश फरमा दी। और इतनी बारिश फरमाई कि वो जो पहले ख़ुद हालात ज़िंदगी से तंग थे, अब अपने अकरबा और पड़ोसियों पर भी अपनी दौलत खर्च करने लगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको फ़क्र व फाका से निकाल कर गनी कर दे, तो ये 3 आमाल करने का एहतमाम कीजिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और दुआओं के लिए हमारा चैनल वजीफ़ा टीवी सब्सक्राइब कीजिए। ये दुआएं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब वो इसका एहतमाम करेंगे तो आपके लिए भी सदका जारिया होगा, हमारे लिए भी सदका जारिया होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस और वज़ाइफ हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल वजीफ़ा टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी खुसूसी दुआओं में हमारी टीम को हमेशा याद रखें। तो मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में किसी नई दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दुआ है कि सबसे पहले तो अल्लाह आपको और आपके दोस्त अहबाब और घर बार वालों को दुनिया व आखिरत की तमाम राहनाइयाँ, खुशहालियाँ अता फ़रमाएँ और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैयदुल इस्तिग़फ़ार के ज़रिए गुनाहों की बख्शिश की दुआ। तो ये हदीस है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। जो शख्स यूं कहता है, कैसे कहता है, मेरे साथ कहें ताकि आपको ये दुआ याद हो जाए। फिर हम इसके फ़ज़ाइल भी देखेंगे, हम देखेंगे कि इसका तर्जुमा क्या है, ठीक है, और फिर हम इसके फ़ज़ाइल भी जानेंगे कि इसे पढ़ने से आपको क्या कुछ मिलेगा। तो पढ़ना क्या है, मेरे साथ पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इसका तर्जुमा मेरे साथ पढ़ें और सुनें। मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा कायम रहने वाला है, और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ। यानी कितनी बेहतरीन दुआ है। और सिखाने वाले कौन हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्फाज देखें कि बख्शिश मांग रहे हैं अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा है, कायम रहने वाला है, और हम उसकी तरफ तौबा करते हैं। तो इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया कीजिए। ये इस्तिग़फ़ार है और सैयदुल इस्तिग़फ़ार जब आ गया, यानी तमाम इस्तिग़फ़ारों में भी अफजल है, इस्तिग़फ़ारों का सरदार है। जब इस्तिग़फ़ार किया जाता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं, रिज़्क के दरवाज़े खोलते हैं और अल्लाह की तरफ से बरकतें और इनामात नाज़िल होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताने के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। तो आपसे भी गुजारिश है कि इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतमाम कीजिए और अपनी खुसूसी दुआओं में टीम वजीफ़ा टीवी को ज़रूर याद रखें। ये वो लोग हैं
جو آپ کے لیے کوئی وظائف ڈھونڈنے کا کام کر رہا ہے، تو کوئی انہیں ڈیزائننگ کا، تو کوئی ایڈیٹنگ کا، اور کوئی وائس اوور کا۔ تو امید ہے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی ختم کریں، رزق میں اضافہ کریں اور 70 قسم کی تکلیفیں دور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی، یہ دعا پڑھا کرو کیونکہ یہ بہشت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ 70 قسم کی تکلیف دور فرماتے ہیں، جن میں سے ادنا درجے کی تکلیف تنگ دستی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا نقصان سے بچنے اور فائدہ حاصل کرنے کی طاقت کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ اور جائے نجات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے والے پر اللہ بڑھاپے میں بھی رزق کشادہ رکھے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ رزق کی یا معاشی طور پر مستحکم ہونے کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے، تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مستدرک حاکم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصول رزق کے حوالے سے درج ذیل دعا منقول ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ کون سی دعا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، مجھ پر بڑھاپے اور عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، رزق کشادہ رکھنا، یعنی ابھی بھی میرا رزق کشادہ کر دے یا اللہ، اور بڑھاپے اور میری زندگی ختم ہونے تک بھی اس کو کشادہ ہی رکھنا۔ کتنی مکمل دعا ہے۔ تو آپ بھی اس دعا کا اہتمام کیا کیجئے، اور اس طرح کی مزید دعاؤں اور وظائف کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے درمیان رزق کے لیے پڑھو، رزق اور اہل و عیال کے لیے دعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے دوران یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ جب بھی آپ وضو کر رہے ہوں، بے شک آپ منہ دھو رہے ہیں یا بازو، اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں گے، یعنی درمیان میں یا مسح کرتے ہوئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو یہ رزق کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو وضو میں بھی اور وضو کے علاوہ بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس طرح کی مزید اتھینٹک دعاؤں اور وظائف کے لیے ہمارا چینل وظیفہ ٹی وی سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی، پہاڑ کے برابر بھی قرض اتر جائے گا۔ کیا سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سکھلائی کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے یہ پڑھو، اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ۔ ترجمہ: یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر قرض نہ ہو، آپ کے تمام حالات وغیرہ اور معاشی زندگی بہترین رہے، تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور اس کے علاوہ اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو ہمیشہ ضرور یاد رکھا کیجئے۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، یہ پڑھو، اس سے تنگ دستی ختم ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور 70 قسم کی تکلیفیں دور ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی، یہ دعا پڑھا کرو کیونکہ یہ بہشت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ 70 قسم کی تکلیف دور فرماتے ہیں، جس میں ادنا درجے کی تکلیف تنگ دستی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اللہ کے سوا نقصان سے بچنے اور فائدہ حاصل کرنے کی طاقت کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ اور جائے نجات نہیں ہے۔ یہ حدیث مشکات اور ترمذی میں آئی ہے۔ تو اس حدیث کو یعنی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا پڑھنے کا ثواب اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ثواب۔ تو اس طرح کی مزید اتھینٹک دعاؤں اور وظائف کے لیے ہمارا چینل ہی سبسکرائب کیجئے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو ضرور یاد رکھا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کی ادائیگی اور مال و دولت کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے اور اللہ آپ کے رزق میں اور مال و دولت میں خوب اضافہ کرے، تو ان چند باتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت سے مال و اولاد میں ہر طرح کی خیر و برکت کا وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اگر آپ درود شریف کی کثرت کریں گے تو آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو اس طرح بھی درود شریف بھی ایک استغفار ہی بنتا ہے۔ تو درود شریف کی اور استغفار کی کثرت کریں۔ دوسری چیز، نماز و روزے کی پابندی کریں۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، کیونکہ باوضو رہنے والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا، زکوٰۃ واجب ہے تو وقت پر ادا کریں۔ چوتھا، سود سے دور رہیں۔ پانچواں، روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اور چھٹی، یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور ساتویں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ان چیزوں پر زیادہ وقت نہیں لگتا،
آپ روزانہ اگر ان چیزوں کے لیے ہر نماز کے بعد 5 منٹ بھی نکالیں تو کافی ہوں گے۔ 5 سے 10 منٹ میں آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر قرض نہ چڑھے، آپ کے مال و دولت میں برکت ہو، آل اولاد میں برکت ہو، تو ان 7 چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ اس طرح کے مزید وظائف کے لیے وظیفہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی آپ ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے تو جو بھی دن ہو، خصوصاً 10 محرم ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، جو کچھ بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب کبھی آپ اپنے کام یا کاروبار کی جگہ میں داخل ہوں تو بآواز بلند سلام کریں، بے شک وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سب کے آخر میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آخر تک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جس صحابی کو بتایا وہ فقر و فاقہ اور قرضوں میں دبے تھے پہلے، لیکن اس عمل کے بعد وہ خود پر اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے والے کے سب کام پورے ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ جو شخص بھی اس دعا کو صبح شام پڑھے گا اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے، یہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کوشش کریں کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اس دعا کو لازماً پڑھا کریں۔ تو یہ دعا کیا ہے، میرے ساتھ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اس دعا کو کتنی مختصر سی دعا ہے، صبح شام آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے تمام کام پورے کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا حفاظت کا عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس کو ایک دعا دی تھی، تو اس دعا کی برکت سے حضرت انس کو کیا ملا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور میں بالکل جوانوں جیسا صحت مند ہوں۔ میری اولاد کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کتنا مال ہے یہ میں شمار نہیں کر سکتا، اور یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی فضیلت سے ہے جو انہوں نے مجھے سکھائی۔ اس دعا کی برکت سے وہ اپنے دور کے بڑے بڑے ظالموں اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ پڑھیں تاکہ ہم بھی ہر طرح کے فتنے، ظلم سے محفوظ رہیں، ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہوں، ہماری صحت ٹھیک رہے، ہمارا گھر بار امن و سکون اور اطمینان میں رہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، میرے ساتھ پڑھیے۔
اور روزانہ اسے پڑھنے کا اہتمام بھی کیجیے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ تو اس دعا کو روزانہ پڑھیں اگر آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے فضائل چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ ایک حدیث کے مطابق نوجوان کی توبہ کرنے پر قبرستانوں سے 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کے 4 اور بہترین فوائد قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ چلیں ہم وہ آیات بھی پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو پہلا انعام ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ یعنی اللہ تم پر آسمان سے می برسائے گا۔ دوسری آیات ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دوسرا انعام تمہیں مال دے گا، اور تیسرا اور اولاد سے نوازے گا، چوتھا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور پانچواں تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ یعنی استغفار کرنے والوں کو اللہ ہر طرح کی آسائشیں اور دنیاوی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہا کیجیے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی اور بہترین سے وظیفہ یا دعا کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو کبھی مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال اور اولاد میں کثرت اور برکت کی دعا۔ یہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ماخوذ ہے جو انہوں نے اپنے خادم انس رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اکثر مالی وولدی
وبارك لي فيما أعطيتني۔ ترجمہ: اے اللہ میرے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور میرے پوتے 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے دن ان کلمات کی برکت سے مالدار ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قرضے اتر جائیں، آپ مالدار بن جائیں، عورت دار بن جائیں، باکمال بن جائیں اور زندگی کے ہر رخ میں کامیاب ہو جائیں، یعنی معاشی طور پر بہتر ہو جائیں، اور آپ کے تمام ناموافق اور مشکل حالات آپ کے لیے بہتر ہوتے چلے جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن خصوصاً اور ہر روز عموماً اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ کی اس آیت کو سارا دن پڑھیں، انشاءاللہ آپ پر اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے وظیفہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جائیں۔ جو شخص چاہے کہ روزی کی تنگی دور ہو اور اسے رزق خوب فراخی سے نصیب ہو، تو اسے کرنا کیا ہے؟ اسے یہ والا عمل کرنا ہے۔ اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز جو فرض نماز ہے اس کے بعد بحالت تشہد یعنی اتحیات کی حالت میں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہی بیٹھا ہوگا، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ توجہ کے ساتھ المعطی هو اللہ، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، المعطی هو اللہ۔ انشاءاللہ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کریں گے اور اسے فراوانی سے مال و دولت عطا ہوگا، یعنی رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وظیفہ ٹی وی سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کلمات جن کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو سبحان اللہ وبحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو کتنی چھوٹی سی اور پیاری سی دعا ہے۔ اس دعا کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ آپ نے ضرور وظیفہ ٹی وی پر کئی ویڈیوز میں اس دعا کو یا اس کے ساتھ شامل کچھ اور کلمات کے ساتھ کئی دعائیں سنی ہوں گی، تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ اس کی وجہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وظیفہ ٹی وی ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ٹیم وظیفہ ٹی وی کو یاد رکھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ یہ دعا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے خاص ہے، تو جب کبھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تب اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ فرشتے بھی امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ تو آپ بھی نماز میں اس چیز کا خاص خیال رکھا کیجئے اور ٹیم وظیفہ ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے تو روزانہ رات سونے سے قبل 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ بالکل آہستہ سے پڑھیں، تب بھی آپ کے 2 سیکنڈ لگیں گے، یعنی صرف 1.5 منٹ میں آپ یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو روزانہ رات سونے سے قبل اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور ٹیم وظیفہ ٹی وی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔